بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق ہماری عید قربان سے ہے۔ آج کے دور میں لوگ لاکھوں روپے کے جانور خریدتے ہیں، مہنگے بیل، خوبصورت دمبے اور اونچے اونچے سینگوں والے بکروں کی تصاویر سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں، مگر کیا واقعی وہ جانور شرعی طور پر بھی قربانی کے قابل بھی ہوتے ہیں یا نہیں؟ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں حاجی عبدالغفور صاحب، جو گزشتہ 30 سالوں سے قربانی کے جانور کے بارے میں لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ حاجی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا، لوگ آج کل قربانی کو صرف ظاہری خوبصورتی اور وزن کے حساب سے تو لیتے ہیں، حالانکہ شریعت میں سب سے پہلے جانور کی صحت اور اس کے عیوب کو دیکھا جاتا ہے۔ قربانی اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت ہے، نہ کہ دنیا کو دکھانے کا ذریعہ میزبان۔ تو حاجی صاحب، کن جانوروں کی قربانی جائز نہیں؟ تو حاجی صاحب نے جواب دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ پہلا، وہ جو بالکل اندھا ہو، دوسرا ایسا لنگڑا جو چل نہ سکے، تیسرا ایسا بیمار جس کی بیماری زہر ہو، اور چوتھا وہ جو کمزور اور ہڈیوں میں گودا بھی نہ ہو۔ ان کے علاوہ اگر جانور کا کان، دم یا زبان کٹی ہو یا وہ پیدائشی معذوری کا شکار ہو تو ان کی قربانی بھی مکروہ ہے۔ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کی رضا اور تقوی کا مظہر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکانے کی ایک عظیم نشانی ہے۔ مگر بدقسمت سے آج کل لوگ صرف ظاہری شان و شوکت کو دیکھتے ہیں۔ وہ جانور جو دل کو بھائے، جس کی ویڈیو وائرل ہو سکے اور جس سے محلے میں رعب پیدا ہو، وہی خریدا جاتا ہے، مگر اگر اس میں عیب ہو یا شرعی شرائط پوری نہ ہو تو ساری محنت ضائع۔ اب ہم تفصیل سے ان جانوروں کے بارے میں بات کرتے ہیں جن کی قربانی شرعی لحاظ سے جائز نہیں۔ نمبر 1، ایسا جانور جو بالکل اندھا ہو، جس کی بینائی ختم ہو چکی ہو، اگر ایک آنکھ مکمل ضائع ہو چکی ہو اور دوسری سے بھی صحیح نہ دیکھ سکے تو یہ جانور قربانی کے قابل ہی نہیں۔ نمبر 2، وہ جانور جو شدید لنگڑا ہو، جو اپنے وزن سے حال چل نہ سکے اور قربانی کی جگہ تک نہ پہنچ سکے تو اس کی قربانی بھی مکروہ ہے۔ تیسرا، ایسا جانور جو واضح بیماری میں مبتلا ہو، جیسے چمڑی کی بیماری، شدید بخار، کھانسی، زخم یا کوئی بھی ایسی حالت جس سے زہر ہو کہ یہ جانور صحت مند نہیں تو اس کی قربانی بھی ناجائز ہے۔ نمبر 4، وہ جانور جو اس قدر کمزور ہو کہ اس کی ہڈی میں گودا نہ ہو یا وہ بیٹھنے اور کھڑے ہونے میں تکلیف محسوس کرے تو وہ بھی قربانی کے قابل نہیں۔ نمبر 5، ایسا جانور جس کے دونوں یا ایک کان مکمل کٹے ہوئے ہو یا آدھے سے زیادہ کان غائب ہو، اس کی قربانی ناجائز ہے۔ اگر کان صرف پھٹے ہوں مگر موجود ہوں تو جائز ہو سکتی ہے۔ نمبر 6، جس جانور کی دم مکمل یا آدھی سے زیادہ کٹی ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ دم کا ہونا جانور کی ساخت کا لازمی حصہ ہے۔ نمبر 7، جس جانور کی زبان کٹی ہو اور وہ چرنے کے قابل نہ ہو یا جس کے سارے دانت ٹوٹے ہوں اور وہ کھانے سے قاصر ہو تو اس کی قربانی بھی مکروہ ہے۔ نمبر 8، خصی جانور کی وہ قربانی بعض فقہا کے نزدیک جائز ہے اگر وہ صحت مند ہو، البتہ اگر وہ کمزور ہو چکا ہو یا خصی ہونے کے بعد بیماری کا شکار ہو تو مکروہ ہے۔ نمبر 9، پیدائشی معذوری والے جانور جیسے بغیر کان، دم یا بغیر آنکھ کے پیدا ہونے والے جانوروں کی قربانی پر فقہا میں اختلاف ہے، مگر احتیاط یہی ہے کہ ایسے جانور کی قربانی سے اجتناب کیا جائے۔ نمبر 10، عمر کی شرط سب سے بنیادی چیز ہے۔ بکرے، دمبے، بکری چھترے کی عمر کم از کم 1 سال، گائے بیل کی عمر 2 سال اور اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال ہونی چاہیے۔ اگر عمر مکمل نہ ہو تو قربانی نہیں ہو سکتی۔ نمبر 11، 6 ماہ کا دمبا یا چھترا اگر اتنا بڑا ہو جائے کہ سال بھر کے جانور جیسا لگے تو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن یہ معاملہ ظاہری شکل و جسم کے مطابق ہوتا ہے، عمر کے نہیں۔ نمبر 12، وہ جانور جس کی ہڈیوں میں اندرونی چوٹ ہو یا وہ پاؤں اٹھا نہ سکے یا گردن سیدھی نہ رکھ سکے، اس کی قربانی بھی قابل اعتراض ہے۔ نمبر 13، دماغی بیمار
जानवर जो बार बार गिर पड़े या इसकी हरकतों से जहर हो कि वो नॉर्मल नहीं, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी करना बेहतर नहीं है। इस तफसील के बाद हमें समझना चाहिए कि कुर्बानी के जानवर का जहरी तंदुरुस्त होना और शरई एतबार से काबिल कुर्बानी होना कितना अहम है। एक और वाकया पंजाब के एक गांव में पेश आया कि एक बुजुर्ग हर साल बच्चों को ईद से पहले मस्जिद में जमा करके जानवर की सेहत, उम्र, ऐब और कुर्बानी के तरीक़ाकार के बारे में सिखाते। एक बच्चे ने पूछा, दादा जान, अगर हम जानवर का ऐब हमें पता ना चले तो हम कुर्बानी कर लें तो क्या होगा? दादा ने जवाब दिया, बेटा, अगर तुम जूता खरीदते वक्त उसके तलवे तक को देखते हो तो अल्लाह ताला के लिए कुर्बानी करते वक्त ऐसा क्यों नहीं सोचते? इस वाक्य से हमें एक बात समझ आती है कि कुर्बानी सिर्फ रस्म नहीं बल्कि एक इबादत है। इस इबादत में नियत, खलूस और सुन्नत के मुताबिक अमल सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपने गलत नियत से या बगैर इल्म के जानवर खरीदा तो ज़ाहिरी तौर पर लोग तो वाह वाह करेंगे, मगर अल्लाह ताला के यहाँ वो कुर्बानी काबिल कबूल नहीं होगी। कुर्बानी से कबल किसी आलिम दीन से मशवरा लेना, जानवर की जांच परख करना और शरीयत के मुताबिक इसकी सेहत, उम्र और ऐब के मालूमात हासिल करना ये फर्ज है। अफसोस की बात तो ये है कि लोग लाखों रुपए खर्च करने को तैयार हैं, मगर एक आलिम से 2 मिनट का मशवरा लेने को वक्त ज़ाय समझते हैं। आजकल के दौर में यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया वेबसाइट्स ने कुर्बानी को एक शो पीस बना दिया है। हर कोई चाहता है कि उसके जानवर की वीडियो सबसे ज्यादा देखी जाए, सबसे ज्यादा शेयर हो और इसकी धमक सबसे ऊंची हो, लेकिन असल धमक वो है जो आसमान पर अल्लाह ताला के फरिश्ते सुने, न कि सोशल मीडिया के फॉलोअर्स। प्यारे नाजरीन, हमारी ये वीडियो और तहरीर इसलिए बनाई गई है ताकि आपको शऊर दिया जा सके कि किन जानवरों की कुर्बानी जायज है और किन की नहीं। हम चाहते हैं कि आपकी कुर्बानी सिर्फ दुनियावी नुमाइश न हो बल्कि अल्लाह ताला के हुजूर एक खालिस इबादत बने। इसलिए हमारी गुजारिश है कि कुर्बानी से पहले जानवर की शरई जांच जरूर करवाएं और अगर मुमकिन हो तो किसी दीनदार आलिम दीन से रहनुमाई लें। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो बराह करम हमारे यूट्यूब चैनल हनीफ वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा मिशन है कि हम दीन की सही और खालिस तालीमात को आसान और आम फहमी अंदाज में आप तक पहुंचाएं। हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि इल्मी बातें, शरई रहनुमाई और रूहानी सबक आपके दिल तक पहुंचाएं। आपकी दुआएं, मोहब्बत और साथ ही हमारी असल ताकत है। अल्लाह ताला हमें सुन्नत इब्राहीमी को खुलूस दिल से अदा करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी कुर्बानियां कबूल फरमाए और हमें हकीकी तकवे का ज़ौक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।